नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। साथी ने सवाल पूछे जो यहाँ दर्ज है, आप में से भी कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। इस तरह इनका सवाल देना ज़रूरी है, आपके सवाल का जवाब भी देना ज़रूरी है। इन पर भी अजर है, आपके सवाल पर भी अजर है। और अजर मैं बार बार अर्ज किया करता हूँ, सवाल पूछना और जवाब देना और इसको सुनना, इन सब के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को फरमान है, अल्लाह बख्शिश का परवाना अता फरमाते हैं, अल्लाह माफ़ कर देते हैं। यानी माफ़ी का समंदर है सवाल जवाब और सुनना, ये इतना बड़ी फजीलत है, नेमत है। अल्लाह हम सबको इस नेमत की कदरदानी की तौफीक दे। साथी ने सवाल पूछा, अगर औरत मेकअप करे और उसके बाद वुज़ू करे तो क्या वुज़ू हो जाएगा? अगर मेकअप की तह जमी हुई है कि वो तह के नीचे पानी नहीं पहुंच सकता तो फिर ये वुज़ू नहीं होगा, लेकिन ऐसा मेकअप नहीं है तो फिर वुज़ू हो जाएगा। इसी तरह पूछा कि ये नाखून, इसमें नील पॉलिश लगाती है, तो पॉलिश भी अगर जमने वाली है कि जिसके नीचे ये नाखून तक पानी नहीं पहुंचता तो वुज़ू नहीं होगा। इसलिए हमारी उन बहनों को इस्तेमाल करना चाहिए सोच समझ कर कि अगर वुज़ू नहीं कर सकती, नमाज ना पढ़ सकती, मेकअप किस फर्ज का, मेकअप का क्या करेंगे? अचार डालेंगे उस मेकअप का जिसमें अल्लाह की नाफरमानी हो, जिसमें नबी की नाफरमानी हो, क्या करेंगे उस मेकअप को? उस हुस्न को क्या करेंगे? आज हमारा अलमिया देखिए, हम हुस्न को भी उसकी नाफरमानी में इस्तेमाल करते हैं जिसने हुस्न दिया, हम नेमतों को भी उसकी नाफरमानी में इस्तेमाल करते हैं जिसने नेमतें दी, हम जवानी के भी उसकी नाफरमानी में इस्तेमाल करते हैं जिसने जवानी दी। कैसे हम भोले भाले नादान लोग हैं। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए, नाफरमानी से मत। इस साथी ने सवाल पूछा कि शख्स अगर नमाज नहीं पढ़ता, उसके घर वाले उस पर कुछ जुर्माना लगाना चाहे माली तौर पर, तो क्या लगा सकते हैं? जुर्माना लगाना शरअन जायज़ नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर तूने सुबह की नमाज नहीं पढ़ी तेरा खाना बंद कर देंगे, जायज़ है। अगर सुबह की नमाज नहीं पढ़ी तेरी ड्यूटी छुड़वा देंगे, जायज़ है। अगर सुबह की नमाज नहीं पढ़ी तो मैं घर से निकाल देंगे, धमकी देना, घर से तो नहीं निकालना चाहिए, तो जायज़ है। इसलिए धमकी देना या ये खाना बंद कर देना, नाश्ता बंद कर देना बेहतर है बनिस्बत उसके कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो नमाज को छोड़े ऐसे जैसे सब कुछ बर्बाद कर दिया गया है। आप अंदाजा कीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हस्ती, शफीक करीम, पूरी कायनात का करम, पूरी कायनात की मोहब्बत इकट्ठी की जाए, मेरे नबी के मुकाबले में 1% भी नहीं। ऐसा शफीक रहीम करीम नबी, कहता मेरा दिल करता है घरों को आग लगा दूं। या रसूल अल्लाह, कौन से घर? फरमाया जिस घर में मर्द घरों में नमाज पढ़ते हैं, जो छोड़ता हो पढ़ता ही ना हो उस पर क्या फरमाते होंगे हुजूर? इसलिए हुजूर ने फरमाया कि क्या कारून और फिरौन के साथ होंगे जो बेनमाजी है, यानी काफिर होंगे। हुजूर ने फरमाया मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, कुफ्र किया उसने जिसने नमाज छोड़ दी। और मैं ये हदीस बार बार सुनाया करता हूँ, इमाम गजाली रहमतुल्लाह लिखा है इसको, कि एक औरत आती है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास कि मुझसे गुनाह हो गया था, फिर हमल हो गया, फिर बच्चा पैदा हो, मैंने कत्ल कर दिया, तो क्या माफी होगी? मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको भगा दिया कि तो बड़ा जुर्म है, ये कैसे माफ होगा? रोती हो रोती चली गई। अल्लाह की रहमत को जोश आया, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, जाओ मेरे मूसा को बता दो इस कातिला और जानिया औरत से बड़ा मुजरिम वो मुसलमान है जो जानबूझकर एक नमाज को छोड़ दे, इससे बड़ा मुजरिम। और हमारे घरों में है ये मुजरिम, हमारे घरों में है, हमारी बहनें भी, हमारे भाई भी हैं। फिर कहते बरकत नहीं है, सुकून नहीं है, कैसे मिलेगा? मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए। तो आप पूछा कि मुर्गी जो बाहर गंदगी खाती है इसको दबा करके खा सकते हैं, जायज़ है, लेकिन सुन्नत नहीं। सुन्नत ये है बाहर की गंदगी खाने वाली मुर्गी को घर में बांधे 3 दिन, उसको दाना, उसको जो फीड है उसको वो खिलाएं घर में बांध कर, उसके बाद दबा करें, ये है असल अमल। ये सब वैसे ही आप काट कर खा लें तो भी जायज़ है। ये जो हम फार्मी मुर्गी खा रहे हैं ये कोई खुराक अच्छी नहीं है, इनकी अच्छी नहीं, लेकिन हम खा रहे हैं, जायज़ तो है, बेहतर नहीं है। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए, नाफरमान। ब्रीफकेस मिला और उसमें पैसे सोना है, क्या खुद गरीब हो तो सवाल कर सकता है? नहीं कर सकता। पहला हुक्म शरीयत का यह है कि उठाओ ही ना, दूसरे की चीज पड़ी हुई पड़ी रहे, देखो ही ना, यह हुक्म है असल। इसलिए हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया मोमिन मुसलमान कौन है? अपनी शर्त में जो नुकसान ना दे किसी को, तकलीफ ना दे किसी को, और ये किसी का माल उठा लेना तकलीफ देना है, जिसका मतलब इस्लाम से निकल गया। और मोमिन वो है, हुजूर ने फरमाया कि जो दुख ना दे किसी को। इमाम कुतुबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं जो जानवर को भी तकलीफ देता है वो भी मोमिन मुसलमान नहीं है, तो मुसलमान को तकलीफ देना कितना बड़ी बात है। और ये जो पैसे उठा लेते हैं ना,
میں آپ کو اس کا تجربہ بتاؤں، میرا ذاتی مشاہدہ. کسی کے پیسے گرے ہوئے اٹھا لیے، سونا اٹھا لیا، آپ نے استعمال کر دیا، ہوگا کیا؟ میں ایک جگہ پہ بیان کر رہا تھا اختر کالونی میں، میں ایک ساتھی نے خود بتایا، کہہ رہے اختر کالونی کے پاس جو پل ہے نا، 3 سائڈ کی پل ہے، قیوم آباد والی، قیوم آباد نیچے چوک چرنگی، اوپر یہ پل ہے 3 طرف کا، ڈیفینس، کرنگی اور یہ منظور کالونی. اس کے شروع میں ایک گٹھڑی ملی پیسے کی 50,000. ہم نے اٹھا لیا، عید کا موقع تھا بھائی، عید بن گئی. شریعت کیا کہتی ہے؟ ڈھونڈو، اٹھاؤ نہیں، پہلے تو اٹھاتے ہو تو ڈھونڈو، 1 سال تک ڈھونڈو کس کے ہیں، اعلانات کرواؤ. اور یہ کیا کہہ رہے؟ اللہ کی مدد آ گئی، عید ہی بن گئی. ایسا نادان ہے بھولا بھالا. کہتے میں نے اٹھا لیا، میں گھر پہنچا، میں نے استعمال کر لیا 2 دن. 2 دن کے بعد میری بھینس مر گئی، اور 1.5 لاکھ کی تھی. یہ بیان کرنے کے بعد میں نے بتایا ان کو کہ اگر کسی کی چیز استعمال کریں گے تو اس کا وبال پڑے گا، اس کی نحوست پڑے گی. آپ کسی کا کوئی نقصان کرتے ہیں، آپ کا نقصان ہوگا. کسی کو دکھ دیتے ہیں، آپ کو دکھ پہنچے گا. کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ کو پہنچے گی. ایک ساتھی آیا، رونے لگ گیا کہ میری بیٹی کو طلاق ہوئی ہے. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا اگر آپ ناراض نہ ہوں تو آپ نے طلاق دی تھی؟ کہنے لگا میں نے پہلی بیوی کو طلاق دی تھی. رونے لگ گیا. اب اس کو یاد آیا. تو یہ بہ کر کے دیکھ لیجئے، اگر آپ نے کسی کو تکلیف دی ہے نہ نقصان دیا ہے، آپ سمجھ گئے کہ بھول گیا، وہ کمزور تھا، کچھ نہیں کر سکتا. اس کا رب نہیں بھولتا، اس کے رب نہیں بھولتا، نہ اس کے رب کے مقرر کیے ہوئے یہ بھولتے ہیں، اور نہ آپ کو بھولنے دیں گے. کو یاد آیا، رویا، یہی رویا. ممکن ہی نہیں ہے کسی کو تکلیف دے. تو یہ پیسے اٹھا لیے. شریعت کا حکم کیا ہے؟ کسی کی گری ہوئی چیز نہ دیکھو. ہم ایک ملک میں جانا ہوا، میرا ایک دوست تھا، ان کا بیگ، اس میں ڈالر، کچھ پیسے مزید اور بھی کرنسی تھی. اس کی مہنگی گھڑی تھی، اچھی مہنگی، تو وہ اس میں تھی. بیگ بھول گیا. تو کہاں بھولے؟ ایک عام چوراہے پر، وہ ٹیکسی کے انتظار میں ہم بیٹھے، وہاں بھول گئے. گھنٹہ پلس ہو گیا یا اتنا ٹائم زیادہ ہو گیا. ہم یاد آئے کہ وہ بیگ کہاں ہے. پتہ چلو وہ ہوٹل میں ہوگا، ہوٹل میں تک نہیں، ادھر نہیں ہے. تو وہاں جو بیٹھے تھے وہاں گئے تو اسی طرح رکھا ہوا تھا جس طرح ہم چھوڑ کر آئے تھے. اور ہمارے وطن میں لا الہ الا کی بنیاد پر بنا ہوا، کیا حال کریں گے؟ اللہ کی مدد آ گئی. اللہ کی مدد نہیں، اللہ انسان کا بچہ دیکھنا چاہتے کہ انسان کا بچہ ہے، مسلمان ہے یا یہ ادھر ادھر کا ہے. مسلمان ہے تو دیکھے گا نہیں، اٹھائے گا تو ڈھونڈے گا، لیکن انسان کا بچہ نہیں بنتا. وہ کہتے ہیں مدد آ گئی اللہ کی، استعمال کر لیا، عیدی بن گئی. میری عیدی نہیں بن گئی، ہم مسلمان ہی نہیں رہے. سعودی عرب سے ایک فیملی ہے، یہ اپنے اسی علاقے میں، یہ جو سامنے والا روڈ ہے نا، وہاں ان کی گاڑی خراب ہوئی. اسی میں رہتے سعودی عرب میں ہیں، کراچی کے. گاڑی خراب ہو گئی تو گاڑی سے نیچے اترے، ٹائر پھٹا یا کچھ ہو گیا. آدھا پونا گھنٹہ گزر گیا. بچی پوچھتی ہے، اچھا سعودی عرب میں جب گاڑی اس طرح خراب ہوتی ہے نا تو پولیس آ جاتی ہے، لوگ جو جا رہے ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں، ہم آپ کی کیا نہیں ہیلپ یو. مطلب جیسے یورپ میں پوچھتے ہیں، یورپ میں آپ کی گاڑی خراب ہو جائے، گاڑی رکے گی، جو بھی آگے رکے گی، کیا نہیں ہیلپ یو، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ وہ کرتے ہیں مدد، کافر ہو کر. یہاں رہتے سعودی عرب، فیملی ادھر کی تھی، بچے وہیں کے پیدائش تھے. اب یہاں پھنس گیا سرجانی ٹاؤن میں. پونا گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ پلس گزرا، جو بھی گاڑی ادھر سے بھی آ رہی ہے، ادھر سے بھی جا رہی ہے. بچی پوچھتی ہے یہ کوئی مسلمان ملک نہیں ہے؟ اب اس کو پتہ نہیں کہ تیرے باپ کا وطن یہی ہے، کراچی ہے، پاکستان ہے تیرا باپ کا، تیری ماں بھی یہی پیدا ہوئی ہے، تیرا باپ بھی یہی پیدا ہوا ہے. تو سعودی عرب کا ماحول دیکھ کر ہے، یہ انہوں نے تو یہاں دیکھا ہے. اسی روڈ پر، یہ سامنے والے روڈ پر بچی پوچھیے یہ مسلمانوں کا ملک نہیں ہے؟ تو باپ نے کہا کہ میرے آنسو بھی نکلے، میں ہنس بھی پڑا کہ اس بچی کو کیا بتاؤں، یہاں تربیت نہیں ہوئی اس وطن ہے تو مسلمان ملک، اسلام کی بنیاد پر بنا، کلمہ کی بنیاد پر بنا، رمضان میں آزاد ہوا، لیکن تربیت نہ ہو سکی، اس لیے یہ کباڑا ہے. یہ حال ہے کہ پوچھا تک نہیں کسی کا کہ تم پردیسی ہو، اجنبی ہو، تمہاری گاڑی خراب ہوئی، ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں، کچھ ہم آپ تعاون کریں. ہاں اگر آئیں گے تعاون والے تو وہ والے آئیں گے، نکالو بھائی جلدی کرو، یہ آ جائیں گے. نہ کر سکے تربیت، ہم اس ملک کو وہاں لے گئے جہاں نہیں پہنچانا تھا. ہمارے کرتوت ہے، کوئی کسی حکمران کا قصور نہیں، ہم سب کا قصور ہے. جائیے کسی ایک شعبہ میں، ہسپتال میں چلے جائیے، آپریشن نہیں ہوگا آپریشن کر دیں گے. انجینئر کے پاس چلے جائیے، وہ کباڑا کرے گا آپ کی عمارت کا،
नस्लें याद रखेंगी। अब किसी वकील के पास किसी शोबे में चले जाइए, देख लीजिएगा ये वतन सब कुछ आम है, स्कूल, मदरसे, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, लेकिन तरबियत जीरो है। अल्लाह हम सबको तो ब्रीफ केस मिला, शरीयत का हुक्म ये जहां रखा हुआ रखा रहे, देखे ना, देख लिया उठा लिया तो शरीयत कहती है जुर्माना है, ढूंढो इसको 1 साल तक, 1 साल तक, 1 साल तक नहीं आता तो आप गरीब को दे दो, गरीब को दे दो। फिर अगर ये मिलता है 2 साल 3 साल के बाद तो इसको भी देना पड़ेगा। उठाया क्यों? ये जुर्माना है, अब डबल देना पड़ेगा। उठाया क्यों है? तुम मुसलमान नहीं है? तुमने नबी की तारीफ नहीं सुनी? मुसलमान हुआ जो तकलीफ ना दे किसी को। हो सकता है जहां गिरा था वो आज है, हम खुद गए थे वहां, 1 घंटा प्लस हो गया, उसी जगह पर वो बैग रखा हुआ था जहां रख के छोड़ के गलती भूल कर गए थे, और यहां 1 मिनट के बाद कहते ईदी बन गई और बच्चों की ईदी बन गई, मजे हो गए और वगैरह वगैरह। ये हाल है मेरे वतन पाकिस्तान का। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए। ज़कात देना गरीब को बेहतर है या ईदी साहब को देना बेहतर है? गरीब को बेहतर है, ईदी साहब के पास लाखों चले जाते हैं, आप गरीब को दे देंगे उसका फायदा हो जाएगा। ज़कात बहन भाई ये अक्सर पूछते हैं, बहन को भी दे सकते हैं, भाई को भी दे सकते हैं। सदकातुल फितर, सदकातुल फितर का बेहतरीन मसरफ ये है कि रमजान के पहले रोजे या दूसरे रोजे को दे दें। और हम क्या करते हैं? ईद के दिन, देहातों में ईद के दिन देते हैं, ईद के दिन देते हैं, ईद पढ़ने के लिए जाते हैं सदकातुल फितर। हालांकि इसका असल क्या है? पहला रोजा दूसरा रोजा इसमें दे दें तो उसकी जरूरत पूरी हो जाए बेचारी। सुरमा लगाने से, कोई सुरमा लगाने से वुजू नहीं टूटता। सबसे ज्यादा ये जो सवाल पूछा जाता है ना, इंजेक्शन और ड्रिप, इंजेक्शन और ड्रिप लगाने से रोजा नहीं टूटता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मशहूर कौन करता है? जो भोला भाला है, नादान है, दीन का इल्म नहीं रखता, वो कहते हैं रोजा टूट जाता है। शरीयत कहती है रोजा नहीं टूटता, मुफ्ती कहते हैं रोजा नहीं टूटता, ये फतवे दे रहे हैं बाहर खड़े होकर, रोजा टूट जाता है। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए, नाफरमानी से महफूज फरमाए। ट्रैफिक का सिग्नल टूट गया तो क्या गुनाह भी होगा? कानून तोड़ा है, कानून तोड़ना भी ऐसे ही जैसे शरीयत को तोड़ना। हर वो कानून जो शरीयत से मुतसादिम ना हो, हर वो कानून मुल्क का जो शरीयत से मुतसादिम ना हो, ऐसे जैसे शरीयत पर अमल करना। अब ये ट्रैफिक का कानून है कि सिग्नल पर रुक जाए, आपको रुकना पड़ेगा, यूं समझिए शरीयत का हुक्म है। आप तोड़ेंगे तो गुनाह भी मिलेगा, कानून तोड़ने का अलग जुर्माना होगा, इसका गुनाह भी मिलेगा। हम नहीं समझते इन बातों को। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए, नाफरमानी से। हामिला औरत से निकाह कर सकते हैं, निकाह कर सकते हैं, लेकिन जिसकी वजह से अमल हुआ वही करे तो बेहतर है। कुछ दूसरा भी कर सकते हैं, लेकिन हम भी स्त्री नहीं करेगा जब तक बच्चा पैदा न हो। तलाक के 1 महीने बाद, तलाक की जब तक इद्दत ना गुजरे दूसरी जगह पे निकाह करेगी, निकाह ही नहीं होगा, यूं समझे जिना होता रहेगा। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक। परफ्यूम लगाकर नमाज पढ़ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तकिल आप खुशबू इस्तेमाल फरमाते थे, जैसे मुश्क आप इस्तेमाल फरमाते थे, और भी खुशबू है जो आप इस्तेमाल फरमाते थे, मुश्क इस्तेमाल फरमाते थे। तो परफ्यूम दुनिया भर के जितने हैं, कुछ परफ्यूम है मतलब जैसे फ्रांस में इस्तेमाल होते हैं, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे वतन में, इस खित्ते में कोई परफ्यूम ऐसा नहीं है जो हराम हो, कोई परफ्यूम ऐसा नहीं है जो नाजायज हो। कोई भी परफ्यूम मार्केट से ले लें, उसको इस्तेमाल करें, नमाज पढ़ें, कोई यार्ज नहीं जायज है। मेरे उस्ताद मोहतरम शेख अल इस्लाम हजरत अक़दस मौलाना तकी उस्मानी साहब की बड़ी लंबी तहकीक है इस मौजू पर, लंबी तहकीक है। हजरत आपको मालूम है पूरी दुनिया के 3-4 बड़े फुकहा में से एक फकीह है मेरे उस्ताद मोहतरम। उन्होंने हजरत ने यूरोप जहां बनता है वहां खुद बनफ से नफीस तशरीफ ले गए, वहां उनका मुआयना किया जहां परफ्यूम बनते हैं। अफ्रीका में तशरीफ ले गए, एक दफा उस्तादों को भी भेजा, 1-2 उस्तादों को भेजा था। एक दफा वो भी मेरे उस्ताद थे, मेरे उस्ताद मोहतरम शेख अल इस्लाम तकी उस्मानी साहब के भतीजे थे, मौलाना महमूद अशरफ उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, फौत हो गए। उनको भेजा था एक दिन इसी मौजू पर तहकीक के लिए। इसके पहले एशिया में भी यही होता था कि परफ्यूम इस्तेमाल करोगे नमाज पढ़ोगे, नमाज नहीं होगी, लोग ये फतवा देते थे। ये मेरे उस्ताद की तहकीक है, उसके बाद फतवा दिया जाने लगा कि अभी इसके इस्तेमाल पर कोई हराम नहीं है, कोई नाजायज नहीं है, कोई नमाज में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरे उस्ताद की तहकीक है। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए। टीवी देखने से वुजू टूटता है? टीवी देखने से वुजू नहीं टूटता, गाना सुनने से वुजू नहीं टूटता, फिल्म और ड्रामा देखने से वुजू नहीं टूटता, लेकिन इसका गुनाह अलग है,
اس کا گناہ الگ ہے. جس چیز سے میرے نبی نے منع فرمایا وہ کریں گے اس کا وبال پڑے گا, نحوست پڑے گی, پریشانیاں آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی. یہ جو مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں یہ کس وجہ سے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں, نافرمانی کی وجہ سے آتی ہیں, جس وجہ سے ہم پھنس جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی طرف. پوتا اس کو اولاد اس میں سے حصہ ملے گا. والد کی موجودگی میں بیٹا فوت ہو جائے تو اس کی اولاد محروم رہتی ہے, شریعت میں حصہ نہیں ملتا. لیکن جیسے انہوں نے کیا کہ اپنی زندگی میں دادا نے پوتوں کو دے دیا تو یہ دے سکتا ہے, اپنی زندگی میں دے سکتا ہے. لیکن اگر دادا فوت ہو جاتا تو یہ وراثت میں حقدار نہیں تھے پوتے. ہاں چچا پھپھیاں مل کر اس کے لیے رحم کریں, اس کو کچھ دے دے تو یہ جائز ہے. لیکن سارے بالغ ہوں, سارے سمجھدار ہوں, سارے راضی ہوں تو ان کو دے سکتے ہیں, مگر شریعت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ جانے, اللہ کا حبیب جانے, یہ کیوں ہے وہ رب جانتا ہے, ہمیں سے کوئی سروکار نہیں. ہم نے اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کرنی ہے بس. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے. نکاح کے بعد رخصتی اس میں کتنا عرصہ ہونا چاہیے؟ نکاح ہی اصل رخصتی ہے. میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں, یہ ہمارے ایشیا میں ہے, بر صغیر میں زیادہ ہے. اور یا یوں سمجھے عجمی لوگ نکاح الگ کرتے ہیں, رخصتی شادی الگ کرتے ہیں. عرب میں نکاح ہی رخصتی ہے, نکاح ہی شادی ہے, نکاح ہی لے جانا ہے دلہن کو. ہم الگ الگ سسٹم کرتے ہیں, الگ الگ رسومات کرتے ہیں. ہندو کے ساتھ رہیں, ہندو کے جیسے بن گئے ہیں. بہت ساری رسومات ہماری ہندو جیسی ہیں. یہ مہندی کیا ہے؟ یہ ہندو کی ہے. یہ شہرا دلہا کا کیا ہے؟ ہندو کا ہے. یہ چھری اٹھاتا ہے وہ کیا ہے؟ ہندو کا ہے. یہ پٹے باندھتے ہیں یہ کیا ہے؟ ہندو کا ہے. یہ بہت سارے ڈرامے جو ہمارے شادیوں میں ہوتے ہیں یہ ساری رسومات ہندو کے, چونکہ ہم کئی سو سال ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں, مودی کی نسل کے ساتھ رہے ہیں, تو ہمارے اندر بھی مودی کی نسل کے حرکات سکنات اور رسومات آ گئی ہیں. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق دے. سید لڑکی سے نکاح کرنا, سید کا مطلب یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہو. اس کے ساتھ نکاح جائز ہے, حضور نے خود نکاح کیا اپنی صاحبزادی کا. لیکن بہتر یہ ہے کہ سید کے ساتھ نکاح وہ کرے جو متقی ہو. سید لڑکی کے ساتھ نکاح وہ کرے متقی ہو, تقوی والا ہو, نیک ہو, اچھے خاندان والا ہو. لیکن کسی کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو رہا سید لڑکی کا, کہیں بھی کر لے نکاح جائز ہے. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے, نافرمانی سے محفوظ فرمائے. وضو کے درمیان میں اگر باتیں کرنا شروع کر دے تو کیا وضو ایسے نہیں ہوتا یا گناہ ہوتا ہے؟ کوئی گناہ نہیں ہوتا. البتہ وضو کے درمیان دعائیں پڑھنا چاہیے, باتیں نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر باتیں کر لی, مثلا دو وضو کر رہے ہیں, دو ساتھی باتیں کرتے رہے, تو وضو میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, وضو ہو جائے گا. لیکن بہتر یہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, آپ وضو فرما رہے, ایک صحابی آگے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ وضو فرماتے رہے, اپنے ہاتھ دھویا, کلی کی, اپنے چہرہ مبارک دھویا, اپنے ہاتھ مبارک دھوئے, پورا وضو کر کے آپ کھڑے ہوئے, ارشاد فرمائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم وضو کے بغیر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے, وضو کے بغیر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے. تو یہاں وضو فرمائے, ایک وجہ یہ. دوسری وجہ امت کو بتانا تھا کہ وضو کر رہے ہو تو سلام نہ کرو تو بہتر ہے. تیسرا, آپ نے خاموشی اختیار کی, ٹوکا بھی نہیں, کہ اگر کوئی وضو کرتے ہوئے سلام کرتا ہے بھولا بھالا تو کوئی حرج نہیں ہے, گناہ بھی نہیں ہے. آپ کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل امت کے لیے رہنمائی ہے, حجت ہے, اسوہ ہے. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے, نافرمانی سے منع. والد بیٹے کو, غریب بیٹے کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. والد اپنی بہو کو زکوٰۃ دے سکتا ہے, اپنے داماد کو زکوٰۃ دے سکتا ہے, بیٹے اور بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. بہو کو بیٹے کی بھی دے سکتا ہے. اب وہ چاہے کہیں بھی خرچ کرے, آپ تشریف لے گھر میں, تو کھانا بن رہا تھا, گوشت پک رہا تھا, اب جب تشریف فرما ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا الم ارى برمة فيها لحم, کیا میں نے وہ دیگچی نہیں دیکھی؟ یہ انداز ہوتا تھا آپ کا. آپ یہ نہیں کہتے تھے کھانا لاؤ, کپڑے لاؤ, پانی لاؤ, آپ یہ نہیں فرماتے تھے. آپ سوال پوچھتے تھے, سوال کہ کھانا پکتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا. یہ انداز تھا رب میں, حضور کا انداز تھا. سوال کرتے تھے, سوال یہ نہیں کہ لاؤ, سوال یہ تھے کہ پکتا ہوا دیکھا نہیں ہے میں نے. تو سید عرض کرتے یا رسول اللہ بالکل آپ نے دیکھا ہے, صحیح دیکھا ہے, پک بھی رہا تھا, لیکن وہ صدقہ ہے. میرے نبی نے فرمایا لکی صدقہ ولنا ہدیہ, تمہارے لیے صدقہ ہے, ہمارے لیے لاؤ وہ ہدیہ ہوگا. یہ اپنے پیٹ کے لیے نہیں تھا, نعوذ باللہ, امت کی رہنمائی کے لیے تھا کہ آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں, زکوٰۃ آپ لے رہے ہیں, صدقے کے مستحق ہے, کسی اور پر خرچ کریں گے تو اس کے لیے زکوٰۃ نہیں ہوگی, ہدیہ بن جائے گا.
اس کے لیے ہدیہ بن جائے گا. تو یہ جو وہ ہے اپنی بہو کو زکات دے گا, اب بہو اس کے بیٹے پر خرچ کرے کوئی حرج نہیں, اپنے داماد کو زکات دے گا وہ اسی کے بیٹی پر خرچ کرے تو کوئی حرج نہیں, یہ جائز ہے, اس لیے ان کے لیے ہدیہ بن جائے گا, اس کے لیے زکات ہے, یہ صدقہ ہے. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان برداری کی توفیق عطا فرمائے. کوئی ہے سوال تو پوچھیے. نکاح کے بعد 10 سال تک رخصتی نہیں لی کوئی حرج نہیں, 100 سال تک رخصتی نہیں لی کوئی حرج نہیں, 1000 سال تک رخصتی نہیں لی کوئی حرج نہیں, طلاق نہیں ہو جاتی. 1000 سال اینڈ ہو گیا نا, یعنی کوئی حرج نہیں. اور کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال؟ ہاں, خطبہ نماز کے کیا مقام ہے؟ جمعہ میں اصل ہے خطبہ, جلدی آنا چاہیے. جب خطبہ شروع ہوتا ہے جو نیکی کے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں نا دروازے پر, وہ ٹھپ کر کے رجسٹر بند کر دے. اب یہ جو آ رہا ہے بھولا بھالا, اس کی حاضری نہیں لگی, یہ حاضری سے محروم رہ گیا. تو تم نماز مل گئی, جمعہ مل گیا, حاضری کی جو برکت تھی اس سے محروم رہ گیا. اس لیے خطبے میں آ جانا چاہیے. لیکن ہمارے بھولے بھالے, ان سب کو پتہ ہے کہ ہماری جماعت 1 بجے کھڑی ہوتی ہے, تو ٹھیک ہے 1 بجے وہاں سے انٹر ہوتے, ٹھیک ہے 1 بجے وہاں سے انٹر, مرضی ہے آتے رہیں بھائی, حاضری ہو گئی, لیکن برکت محروم رہ گئے. اسی جیسے خطبہ ہوتا ہے رجسٹر بند ہو جاتا ہے, رجسٹر ختم بند, اب حاضری اس لیے لگی کہ اس کی برکت مل گئی, وہ جو برکت والی حاضری تھی وہ ختم ہوگی, وہ موقع ضائع ہو گیا. وہ تب ہے جب تک خطبہ شروع نہیں ہوتا. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں بھی داخل ہو جاتا کوئی بندہ پہلے سلام میں, تو بھی جماعت میں مل گیا, وہ جماعت میں, اتحیات میں مل گیا, جماعت مل گئی, رکوع میں مل گیا, جماعت مل گئی. ہاں جی جی. نہیں, یہاں جمعہ کا مطلب ہم نے نماز 1 بجے ہے, خیر ہے, اس کو آگے کر لیں گے, پہلے بھی نقصان ہوا ہے ہمارا. ہاں, امام صاحب نے ایک سلام پھیر دیا, اب بھولا بھالا کوئی آ گیا تو یہ نماز نہیں ملی, اس کو اب ختم ہو گیا. ہاں, یہ بات بھولے بھالے ایسے بھی ہوتے ہیں, یہ سچ فرمایا. رکوع امام کے رکوع سے پہلے رکوع کر لیتے ہیں اور اٹھ بھی کر جاتے ہیں امام سے پہلے, سجدے سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں. یہ بھولے بھالے, وہ بھی پہلی رکعت میں رکوع چھوڑ دیا, رکوع فرض تھا, فرض چھوڑ دیا. دیکھیں 3 چیزیں نماز میں, فرض چھوٹ جائے گا نماز نہیں ہوگی, واجب چھوٹ جائے گا نماز ہو جائے گی, سجدہ صاف کرنا پڑے گا, سنت چھوٹ جائے گی نماز ہو جائے گی, لیکن سنت کی برکت سے محروم رہے گا. اب فرض چھوٹ گیا, پہلی رکعت میں رکوع کرنا تھا, نہیں کر سکے, آخر تک بھی اگر یاد آ گیا تو رکوع کر لیں گے تو نماز ہو جائے گی. سجدہ ایک کیا, ایک چھوٹ گیا, تو تحیات میں بھی یاد آ گیا, کسی نے اللہ اکبر کہہ دیا اور یہ سمجھ گیا امام بولا بھالا, تو اس نے وہ سجدہ کر کے دوبارہ صاف سجدہ وہی کر لے, نماز ہو جائے گی. فرض چھوڑنے سے نماز نہیں ہوتی اگر سلام پھر گیا تو, واجب چھوٹنے سے نماز ہو جائے گی. کمی کوتاہی کیا ہوگی, واجب کے لیے سجدہ صاف کرنا پڑے. لیکن اگر واجب چھوٹ گیا, سجدہ صاف بھی نہیں کیا اور اثر تک یاد نہیں ہے, نماز اثر کا وقت شروع ہو گیا, اب چھوڑ دو, اب ہو گیا, لیکن اثر سے پہلے یاد آ گیا, آپ کو دہرانا پڑے گا, نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. دوسری نماز کا وقت داخل ہو گیا تو پھر نماز ہو گئی, دوسری نماز کے وقت داخل ہونے سے پہلے یاد آ گیا, دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اللہ ہم سب کو ہر سنت پر عمل کرے. اور کوئی سوال؟ نماز پڑھا رہے ہیں جگہ کی ٹریکٹر میں الگ کھڑے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ سمجھتے کہ انتصال ہو جاتا ہے, انتصال ہو جاتا ہے کہاں پر؟ تو ہم کو یہ نماز پڑھ رہے ہیں باجماعت, اور سے ایسے ساتھی جو ہے جگہ کی ٹریکٹر پیچھے جو ہے نا کوئی دیر بعد میں سوال نہیں سمجھ پایا. یہ جماعت ہو رہی ہے, ہاں ہاں, سب سے پیچھے کا, اچھا, ہاں ہاں. اگر وہاں تک جماعت پہنچ جاتی ہے, مثلا یہ تیسری صف وہاں کھڑا ہو گیا, اس نے گیٹ میں آ کر کھڑا ہو گیا اللہ اکبر رکوع کے چکر میں, تو یہاں سارے گئے تھے, اتصال نہیں ہوگا, نماز میں گڑبڑ ہے.
ہاں یہ اگر حرم میں ہو یہاں امام نماز پڑھا رہے اور وہ سامنے 7A میں بھی کھڑا ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی حرم میں. صرف حرم میں ایک خصوصیت ہے، اور کہیں اتصال ضروری ہے، اتصال نہیں نماز میں. حرم میں اندر نماز ہو رہی ہوتی ہے، مارکیٹ میں اس کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے، جو ہوٹل ہے مکہ ٹاور اس میں نماز ہو رہی تھی، دار التوحید ہے اس میں بھی نماز ہو رہی ہوتی، پیچھے بینیفیشر ہے اس میں بھی نماز ہو رہی ہوتی ہے، اور سامنے وہ ہے بالکل حرم کے گیٹ کے سامنے اس میں بھی نماز پڑھتے ہیں لوگ، نماز ہو جاتی ہے. باہر مارکیٹ میں کبری تک، کبری جہاں بھی البیک ہے وہاں تک نماز پڑھتے ہیں، نماز ہو جائے گی، وہاں کوئی فرق کوئی حد نہیں، لیکن یہاں اتصال ضروری ہے. ہاں ہاں اسی میں شامل ہو جائے گا، اس میں الگ ایک جی. ہاں وہ اتصال نہیں ہو تو نماز نہیں ہوئی. لیکن اگر مثلا یہاں تھا پہلی سمیتی ہوئی اکیلا پیچھے کھڑا ہو گیا تو پھر بھی بہتر یہ کہ اکیلے نہ ہو، دو ہوں گے، اگر کھڑا ہو گیا وہاں تک جماعت پہنچ جاتی تو نماز ہو گئی. لیکن بہتر نہیں ہے، بعض ساتھی غلطی کرتے ہیں، تھوڑی سی کوتاہی کرتے ہیں، وہ جہاں کھڑے ہو وہ حرم سمجھتے ہیں، جیسے باہر کھڑے ہو اللہ اکبر. یہاں بھی میں نے دیکھا نماز جماعت یہاں ہو رہی ہے، باہر اللہ اکبر کہہ رہا ہے، یہ بولا بھالا ہے، یہ نادان ہے بیچارہ، اس کو تربیت کی ضرورت ہے بڑی، یہ حرم سمجھ رہا ہے. اللہ ہم سب کو نبی کے نسل. اور کوئی سوال؟ اتصال کے بارے میں بتائیے. اتصال کا مطلب یہ ہے کہ مثلا 3 صفوں تک گنجائش ہے. اب کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی گزرنا چاہے تو 3 صف کا حکم ہے، 3 صف کا حکم ہے. 3 صفوں تک اتصال کہا جاتا ہے، بہتر نہیں ہے لیکن 3 صفوں تک، کہ اگر کوئی نماز یہاں پڑھ رہا ہے 3 صف آگے گزر سکتا ہے تو یہاں تک اتصال کا حکم ہے، اس کے بعد نہیں. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا. اور کوئی سوال؟ ہاں جی، جماعت نیچے اوپر بھی پڑھ رہے ہیں تو نماز ہو جائے گی ان کی نماز، لیکن ان کے لیے بہتر یہ کہ نہ پوری ہو تب اوپر جائیں، پوری ہو تب اوپر جائیں، کراہت کے ساتھ ہو جاتی ہے.